بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام لاجک کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ شہزاد صغیر الدین۔ ناظرین، پچھلے پروگرام میں ہم نے ذکر کیا تھا تحریک استشراق کا۔ ہم نے اس کا معنی اور مفہوم جانا۔ ہم نے یہ بھی جانا کہ تحریک استشراق کی ابتدا کب اور کہاں سے ہوئی۔ ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ تحریک استشراق کے محرکات کیا تھے، ان کے دینی محرکات کیا ہیں، ان کے اقتصادی محرکات کیا ہیں اور ان کے سیاسی محرکات کیا ہیں۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہمیں اس بات سے بھی آگاہی ہوئی کہ تحریک استشراق کے فالوورز، جنہیں ہم مستشرقین کہتے ہیں، انہوں نے کس طریقے سے عربی زبان پر عبور حاصل کرنے کے بعد اسلام کی تعلیمات کو حاصل کیا اور اس کے بعد پوری دنیا میں اسلام کی ایک مسخ شدہ تصویر پیش کی۔ آج ہم اسی موضوع کو کنٹینیو کریں گے اور آج ہم بہت ہی اہم نقطے پر بحث کریں گے، اور وہ نقطہ ہے کہ مستشرقین نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ پر کچھ تصانیف لکھی۔ آخر اس کے پیچھے ان کے محرکات کیا تھے اور ان کے مقاصد کیا تھے؟ تو آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ میرے ساتھ تشریف فرما ہے پروفیسر مدثر حسین سیان صاحب۔ یہ پروفیسر ہیں گورنمنٹ کالج ٹاؤن شپ لاہور کے۔ ان کے ساتھ ہی میرے ساتھ تشریف فرما ہے ڈاکٹر محمد سمیع اللہ فراز صاحب۔ یہ چیئرمین ہیں شعبہ علوم اسلامیہ کے، یونیورسٹی آف سرگودا لاہور کیمپس۔ سب بہت بہت شکریہ آپ کا تشریف آوری کا۔ بہت شکریہ آپ کا۔ تو پروگرام کا ہم باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ تو ہم نے پچھلے پروگرام میں ذکر کیا تھا مستشرقین کا۔ اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ مستشرقین نے سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ تصانیف لکھی۔ آخر ان کو کیا ضرورت پیش آئی تصانیف لکھنے کی؟ ذرا اس چیز پہ روشنی ڈال دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کا آغاز تو اسی دن ہو گیا تھا جس دن آپ نے دعوت کا آغاز کیا۔ دعوت کے ابتدائی سالوں کے بعد جب نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام ہے وہ حدود عرب سے باہر نکلا تو اس کا واسطہ مسیحیت سے پڑا۔ اگرچہ یہودیوں سے واسطہ مدینہ منورہ میں ہو چکا تھا، لیکن مسیحیت سے واسطہ جو ہے وہ اس وقت ہوا جب اسلام حدود عرب سے باہر گیا۔ اس کے نتیجے میں ایک کشمکش شروع ہو گئی۔ اب یہود مسیحیت کے لیے یہ بات ناقابل یقین تھی اور اس کو ماننا ان کے لیے شاید ایک ڈراؤنا خواب تھا کہ ایک ایسی شخصیت کا ظہور ہوا ہے جس نے ایک نئے دین کی بنیاد رکھ کے ان کی علمی اور سیاسی سعادت کو نقصان پہنچایا۔ اب یہ معاملہ اس قدر ان کے لیے حیران کن تھا کہ انہوں نے اول تشدد رہ گیا کہ اس کا جواب کیا دیں۔ پھر انہوں نے یہ سوچا کہ اس جواب کے لیے دو سطحیں منتخب کی، ایک صلیبی جنگوں کی صورت میں ہوئی اور دوسرا آپ کے حوالے سے لٹریچر ترتیب کیا گیا۔ اچھا، ایک چھوٹا سا کویشچن کہ جب آپ نے کہا کہ حدود عرب سے باہر نکلا تو اس وقت حدود عرب میں مسیحیت کا نہیں تھا بول بالا؟ مسیحیت کے ماننے والے تو تھے، لیکن کسی ایسی سلطنت کا ظہور ہونا یا کسی ایسی سلطنت کا اثر ہونا وہ نہیں تھا۔ چنانچہ اس لیے جب آپ کا واسطہ ان سے پڑا تو انہوں نے ان دو سطحات پہ آپ کا مقابلہ کیا۔ صلیبی جنگوں میں ناکامی کے بعد انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ اب نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کا سیرت کا مطالعہ جو ہے وہ اس انداز سے کیا جائے کہ آپ کی سیرت کو ڈیفیم کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے۔ تو اس خاص مقصد کے لیے انہوں نے تصنیفات لکھی اور ان تصنیفات کے پس پردہ محرک میں سب سے بڑا محرک یہی تھا کہ وہ رشتہ جو نبی مہربان اور عام مسلمانوں کو قریب کرتا ہے، جوڑتا ہے، اس کو کسی نہ کسی طرح کمزور کیا جائے۔ تو اس رشتے کو کمزور کرنے کے لیے مخصوص محرکات کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے تصنیفات۔ آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب صلیب و ہلال کی جنگیں ہوئیں تو صلیب و ہلال کی جنگوں میں شکست کھانے کے بعد مستشرقین نے سوچا کہ ہم ان کو علمی محاذ پر شکست دیں۔ جی، میرا مطلب یہی ہے۔ دیکھیں، جب ایک میدان میں ایک دشمن ناکام ہوتا ہے تو پھر وہ مقابلے کے لیے کسی دوسرے میدان کا انتخاب کرتا ہے۔ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جب ہم میدان کارزار میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو اب دوسرا جو میدان ہے وہ تحقیق و تالیف اور تصنیف کا میدان ہے۔
اصل میں بات یہ ہے کہ مخالفت کا آغاز تو اسی دن ہو گیا جس دن آپ نے دعوت کا آغاز کیا. لیکن جب آپ کی دعوت پھیلی اور ان کو اپنی سیادت کے لیے خطرہ محسوس ہوا تو پھر وہ خم ٹھونک کر اس میدان میں جائیں. ٹھیک. ڈاکٹر سبیح اللہ صاحب، میرا آپ سے ایک کویشچن ہے کہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ جو انہوں نے تصانیف لکھی، کیا یہ مکمل غیر جانبدارانہ طریقے سے لکھی گئی یا اس میں کچھ ان کا ابہام یا کچھ اپنا بہاؤ بھی تھا اس میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جی بہت شکریہ کہ اس زمانہ الہاد میں خاص طور پر کہ جب اسلام اور اہل اسلام مختلف محاذوں پر ایک دفاعی پوزیشن پر ہیں، اس موضوع کا اجاگر کرنا اور اس بیداری شعور کی مہم جس کے تحت آپ نے مستشرقین کے حوالے سے یہ سیریز شروع کی ہے، اس اہمیت کے پیش نظر آپ کو میں اور آپ کے ادارے کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. جی بہت شکریہ. جی آپ کے سوال سے پہلے اگر آپ کی اجازت ہو تو جس پر ابھی مدثر صاحب بات کر رہے تھے جی جی کہ استشراق کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی سیرت کے اوپر کام کرنا اور اس کے پیچھے کے محرکات کیا ہیں، اس کو اگر ہم اس زاویے سے بھی دیکھیں تاریخی پس منظر میں، وہ زاویہ یہ ہے کہ یہ محرکات یا یہ اسباب اور ان کو یہ ضرورت کیوں پیش آئی، یہ دو محرکات ہیں. ایک سیاسی سطح کے محرکات ہیں اور دوسرے فکری عوامل ہیں، فکری محرکات ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 8 ہجری میں حضرت حارث بن عمر ازدی رضی اللہ عنہ کو بطور سفیر روانہ کیا کہ پیغام ہدایت لے کر جاؤ، اور گورنر بصرہ جو کہ اس وقت عیسائی رہنما تھا اسے جا کر میرا پیغام ہدایت پہنچا. جب بصرہ کے قریب پہنچے تو ایک مسیحی چیف نے سفیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا. جب یہ خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچتی ہے تو آپ 3000 افراد پر مشتمل ایک دستہ روانہ کرتے ہیں، اس لیے کہ کسی بھی وہ ملک ہو، ریاست ہو، حکمران ہو، اس کے سفیر کا قتل غیر مہذب دنیا میں بھی اور مہذب دنیا میں بھی ایک جرم سمجھا جاتا ہے. جی. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3000 کا ایک لشکر روانہ کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں سن 8 ہجری میں ایک جنگ وجود میں آتی ہے جسے جنگ موتا کہا جاتا ہے. اور اس جنگ موتا میں یکے بعد دیگرے مختلف مسلمان کمانڈر جاتے ہیں اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی حکمت عملی کے تحت یہ جنگ اختتام پذیر ہوتی ہے. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو جارحیت آج ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں، دراصل اس جارحیت کا آغاز بھی چرچ کی طرف سے ہوا. چرچ اس کا ذمہ دار ہے. مسلمانوں نے کبھی جارحیت کے لیے پیش قدمی نہیں، اور پھر اس کے نتیجے میں خلافت خلفائے راشدین اور پھر اس کے بعد خلافت عثمانیہ تک جو اسلامک ایکسپینشنز ہوئی ہیں، جو اسلامی سلطنت وسیع ہوئی ہے، جو اس وقت بازنطینی امپائر کے مراکز تھے، شام، فلسطین، ان کو کیپچر کیا گیا. پھر اس کے بعد شمالی افریقہ کیپچر ہوا، پھر اس کے بعد وسطی یورپ، شمالی یورپ، یہ مسلمانوں کے ہاتھ میں آئی. یہ کوئی ایک معمولی واقعہ نہیں تھا تاریخ کا، یہ بہت بڑا واقعہ تھا. اور اس قوم کے دلوں کے اندر یا اس فکر کے دلوں کے اندر جذبہ انتقام اس نے اور بھی بڑھا دیا کہ یہ اسلام اس طریقے سے کیوں ہوا. ہاں، وہی جذبہ انتقام اس تحریک کا آغاز ہوا. ایک تو اس کا یہ محرک ہے. دوسرا اس کا فکری محرک ہے کہ مذہبی سطح پر چرچ کا یہ دعویٰ ہے کہ عیسائیت حتمی دین ہے، حتمی مذہب ہے. اس وقت پوری دنیا میں 34 ایسے مذاہب ہیں جو ٹاپ رینکڈ ہیں اپنے فالوورز کے حساب سے. ان 34 میں سے صرف 2 مذاہب کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ مشنری ہیں، وہ تبلیغی ہیں، وہ انسانیت کو اپنی طرف لانے کا دعویٰ رکھتے ہیں اور اس کا پورا ایک نظم رکھتے ہیں. اور وہ 2 ہیں، ایک اسلام ہے اور دوسرا مسیحیت ہے. مسیحیت. ان دونوں کا ہی یہ دعویٰ ہے. یہودیت نسلی مذہب ہے، ہندو مت وطنی مذہب ہے. تو شروع سے جو کنٹراڈکٹ آپس میں رہا وہ انہی 2 مذاہب کا رہا. اگر ہم دیکھیں کہ مستشرقین جو ہے وہ اسپیسیفکلی پھر مسیحیت کے فالوورز ہے.
نہیں، یہودیت تو ظاہر بات اس سے پہلے تھی، ٹھیک ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے اس کے بعد تھے. تو مستشرقین میں پھر دوسرے مذاہب والے بھی تو شامل ہوتے ہیں نا؟ بالکل شامل ہوتے ہیں. جب دیکھیے نا کہ جب آپ کی کوئی بھی بات 3-4 آدمیوں کے اوپر ہدف تنقید بن کر گرتی ہے تو وہ تینوں چاروں آدمی آپ کو مشترکہ دشمن سمجھیں گے. جب اسلام کی سیاسی اور اسلام کی فکری زد مختلف مذاہب پر پڑتی ہے تو مختلف مذاہب ایک ہو کر اسلام کو اکیلا دشمن سمجھتے ہیں. تو جو سوال آپ نے کیا تھا کہ ان کی تصانیف کیا غیر جانبدارانہ ہیں، ہمیں اس بات کو اصولی طور پر سمجھنا ہوگا کہ مستشرقین جو بھی صحیح کریں گے، جو بھی تصنیف لکھیں گے، اس کا ظاہری طور پر اسے جو تحریک استشراق کی تاریخ سے شناسا نہیں ہے، جب وہ پڑھے گا تو اس کے لیے وہ تحریر انتہائی متاثر کن ہوگی. وہ سمجھے گا کہ اس سے بڑا تو تعریف کرنے والا اور کوئی نہیں ہو سکتا. مثلا میں ایک مثال دیتا ہوں برنارڈ لیوس کی. برنارڈ لیوس پوری ایک کتاب لکھتا ہے دا کرائسس آف اسلام، لیکن اس کے آخری چند پیراگراف پوری کی پوری کتاب آپ کو یوں لگے گا جیسے یہ اسلام کی حمایت میں لکھی جا رہی اور حقائق پر مبنی ہے، لیکن آخری چند لائنوں میں جا کر، آخری چند پیراگرافز میں جا کر وہ ایسا زہر گھولتا ہے کہ اپنی ہی پوری تعمیر کی ہوئی عمارت کی نیچے سے وہ اینٹ خود کھینچتے ہیں. استشراقی تحقیقات کے بھی لیے بھی سیرت کے حوالے سے بھی جو کام کیا گیا، ابھی ڈاکٹر صاحب بھی شاید اس پر روشنی ڈالیں گے، جو کتب تصنیف کی گئی اس کی ظاہری پیشکش آپ کے لیے بہت متاثر کن ہوگی، لیکن جب اس کے باطن میں اور اس کے پس پردہ آپ مقاصد دیکھیں گے تو وہ انتہائی خطرناک نظر. جی پروفیسر مدثر صاحب، مجھے یہ بتائیے کہ مستشرقین نے جو کتب لکھی ہیں ان میں سے چند ایک کا تعارف ذرا بتا دیجیے گا پلیز. مستشرقین کے جو تصنیفات ہمیں ملتی ہیں ان میں سے 2-3 مستشرق ایسے ہیں جو زیادہ نمایاں ہوئے، تو میں انہی کے حوالے سے چند مشہور مستشرقین کی کتب کے نام اور ان کے حوالے سے کچھ گفتگو کرتا ہوں. ہمارے ہاں جو مشہور ترین نام ہوا اس حوالے سے اور جو کسی حد تک اولین عصر حاضر کے اولین مستشرقین میں سے ہے وہ ہے ولیم میور. یہ کولکتہ کا گورنر رہا. انگریز راج جب ایسٹ انڈیا کمپنی نے برِ صغیر پہ قبضہ کیا، کون سی صدی میں؟ یہ 19ویں صدی کے 19ویں صدی میں یہ یہاں کا گورنر تھا. تو اس نے پھر کتاب لکھی لائف آف محمد، یہ 4 والیوم میں کولکتہ سے چھپی. پھر اس نے اس کتاب کو تھوڑا سا سمرائز کیا اور 1 والیوم میں شائع کیا. پھر اس نے ایک اور کتاب لکھی محمد اینڈ اسلام. تو اس کتاب میں اور پہلی کتاب کی لینگویج اور ٹون میں کچھ فرق ہے. لائف آف محمد میں اس نے نبی مہرباں صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر قسم کے اعتراضات کی بھرمار کی، لیکن جب محمد علیہ السلام لکھی تو اس میں کچھ اس نے کہیں جس سے ڈاکٹر صاحب اشارہ فرما رہے ہیں کہ ظاہری پیشکش کے اعتبار سے اس کتاب کی جو لے آؤٹ تھا وہ ایسا تھا جیسے وہ تائب ہو گیا ہو یا اس نے اپنے نظریات سے رجوع کر لیا ہو. لیکن نظریات سے رجوع ہوتا نہیں ہے. وہ 2-4 فکرے لکھ دیتے ہیں اچھے اور اس کو سرے ورق پہ لگا دیتے ہیں، اور اس سے ہم جیسے بہت سے لوگ جو تحریک استشراق کی مزاج آشنائی نہیں رکھتے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بڑی اچھی تصنیف ہے. جی تو ولیم میور بات کنٹینیو رہے گی. ایک بریک کا وقت ہو گیا ہے. ناظرین، ہماری گفتگو ہو رہی ہے مستشرقین نے جو سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر کتابیں لکھی ہیں ان کا تعارف. گفتگو کو ہم جاری رکھیں گے. ایک بریک کا وقت ہو گیا، بریک سے واپسی پہ. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے ہماری بات ہو رہی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جو تصانیف لکھی گئی ہیں مستشرقین نے. تو بات کو جاری رکھتے ہیں.
جی سر. اس میں ایک دوسرا معروف نام منٹگمری واٹ کا ہے. یہ اس لحاظ سے بڑا نمایاں نام ہے کہ اس کے بارے میں ہمارے ہاں مسلمانوں میں یہ ایک تصور عام پایا جاتا ہے کہ شاید یہ کسی حد تک منصف مزاج تھا. تو یہ بھی 19ویں صدی کا ہی ہے؟ یہ خاصی طویل عمر پائی اس نے. اس کا جو انتقال ہے یہ 2006 میں ہوا ہے. اچھا. تو یہ خاصی طویل العمر مستشرق ہے. انہوں نے سیرت پہ متعدد کتابیں لکھی ہیں. محمد ایٹ مدینہ، محمد ایٹ مکہ، محمد پرافٹ اینڈ اسٹیٹس مین، محمد مکہ، محمد اینڈ اسلام، اور اس کے علاوہ آرٹیکل کی ایک طویل فہرست ہے جو منٹگمری واٹ نے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم پہ لکھی ہے. تو اسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کا شمار ان مستشرقین میں ہے جو کثیر التصانیف ہیں. اچھا، ان کے حوالے سے یہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے کہ یہ بظاہر بات ایسے کرتے ہیں جیسے یہ ہمارے حق میں بات کر رہے ہیں، لیکن ایک طویل پیراگراف کے درمیان ایک آدھا سنٹینس ایسا لکھ دیتے ہیں جو پوری گفتگو کا الٹ ہوتا ہے. تو یہ ایک نیا طریقہ واردات ہے. لہٰذا ان کا جو بظاہر امیج ہے وہ بڑا پازیٹیو، بڑا متاثر کن ہے، لیکن اگر باریک بینی سے دیکھا جائے تو یہ اسی تسلسل کی ایک کڑی ہے. بہرحال ان کی تصنیفات کو عالم اسلام میں بھی کافی لوگ پڑھتے ہیں اور آج بھی ان کو پڑھنے والے موجود ہیں. اس میں جو جدید ترین نام ہے جو کثیر التصانیف ہیں وہ ایک مستشرقہ ہے، کیرن آرمسٹرانگ. انہوں نے بھی نبی مہربان کے حوالے سے کافی کتب لکھی ہیں. ان کی 2 کتابیں بڑی مشہور ہیں، محمد اے بایوگرافی اینڈ محمد اے ویسٹرن اٹیمپٹ ٹو انڈرسٹینڈ اسلام. یہ وہ 2 کتابیں ہیں جو نبی مہربان کی ذات کے حوالے سے ہیں. اس کے علاوہ اس نے اپنی کتاب ہسٹری آف گاڈ، بیٹل فار گاڈ، دا ہسٹری آف یروشلم، دا ہسٹری آف عربس، ان کتب کے اندر بھی اس نے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے خاصی طویل گفتگو کی ہے. اس میں ایک اور نام میں ایڈ کروں گا، این میری شمل. انہوں نے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم پہ کتاب لکھی. انہوں نے بھی انتہائی اچھے انداز میں نبی مہربان کا تعارف کروایا اور یہ اقبال سے بھی متاثر تھی اور وہ پاکستان کے دورے پہ بھی آئے تھے. ان کا انتقال ہو چکا ہے لیکن ان کی کتاب جرمن زبان میں تھی، اگرچہ بعد میں ٹرانسلیٹ ہوئی انگریزی میں، لیکن بنیادی اعتبار سے وہ کتاب جرمن میں تھی. تو یہ 2 3 4 افراد ایسے ہیں جو زیادہ نمایاں ہیں. ویسے ان مستشرقین کی ایک طویل فہرست ہے اور اس میں ہر قسم کے مستشرقین شامل ہیں. ایک میجارٹی ایسی ہے جنہوں نے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ معاندانہ رویے سے کیا، ان پس پردہ محرکات کو ذہن میں رکھتے ہوئے جن کی طرف ڈاکٹر صاحب نے اشارہ کیا. لیکن یہ حالات کا جبر کہہ لیں یا تبدیلی حالات کا نتیجہ کہہ لیں، بہرحال ود دا پیسج آف ٹائم اب جو تحریریں لکھی جا رہی ہیں ان میں شدت جو ہے مخالفت کی وہ اس قدر نہیں ہے جس قدر 18ویں صدی عیسوی سے پہلے تھی. اب ان کے ہاں کچھ دلائل سے بھی کام لیا جاتا ہے، کچھ جذبات کا خیال بھی رکھا جاتا ہے، تو تعریفی جملے بھی لکھے جاتے ہیں، آپ کو خراج تحسین بھی پیش کیا جاتا ہے. لیکن یہ کہنا بہت مشکل ہے کہ کیا انہوں نے اس تحریک کو چھوڑ دیا. دیکھیں، میں بھی جس کی تعریف کروں کیرن کی، اس کی کتاب میں بہت کم ایسی باتیں ہیں جن پہ اعتراض کر سکیں، لیکن ایک مقام پہ اس نے کہا کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دین کے لیے عیسائیوں سے بھی مدد لی. اس میں میں ایک چیز یہ ایڈ کروں گا جی پلیز، کہ جیسے کیرن آرمسٹرانگ کے انہوں نے نام لیا، اس کی تحریریں ایک پہلی دفعہ اس کی کتاب پڑھنے والے کو یہ لگے گا شاید کہ یہ کسی مسلمان کی تحریر ہے، لیکن جو بنیادی وجہ ہے نا جہاں پر جا کر ان سے شعوری طور پر یا غیر شعوری طور پر غلطی ان سے ہوتی ہے، وہ بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کے مصادر مستشرقین کے خواہ و قرآن پر کام کرنے والے ہوں، حدیث پر کام کرنے والے ہوں، سیرت پر کام کرنے والے ہوں، علوم اسلامیہ کے کسی بھی وہ پہلو پر کام کرنے والے ہوں، 2 چیزیں بنیاد رہتی ہیں ہمیشہ. ایک وہ جو آپ کے پروگرام کا نام ہے یعنی لاجک، اور دوسرا کچھ تاریخی حقائق یا کچھ تاریخی روایات، حقائق نہیں انہیں کہنا چاہیے، تاریخی روایات، ان کو اپنی عقل پر پرکھتے ہیں اور اس کے بعد جو نتیجہ اخذ کرتے ہیں اس کو وہ اپنی رائے سمجھتے ہوئے لکھ دیتے ہیں. اب کیرن آرمسٹرانگ کی ہی کتاب کے اندر جو بایوگرافی آف محمد ہے اس میں آپ کو بہت ساری ایسی اغلاط تاریخی حوالے سے ملیں گی کہ جو ہماری
جو متواتر روایات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے، مثلا حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے ساتھ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوتا ہے، اس وقت تمام مسند روایات اس بات پر متفق ہیں کہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی جو عمر ہے اس وقت وہ 40 برس ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 25 برس ہے۔ کہیں پر میرے علم کے مطابق ہمیں یہ قول نہیں ملتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک اس وقت 37 برس ہو، جبکہ کیرن جو ہے وہ لکھتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت 37 برس تھی۔ تیسری چیز جو ان کو غلط ٹریک کی طرف لے کے جاتی ہے ان کے اپنے شعور کے علاوہ، وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ اپنے متبعین یعنی جو ان کے مقتدا ہوتے ہیں جو 18ویں صدی سے پہلے کا استشراق ہے، جیسے مدثر صاحب نے یہ فرق واضح کرنے کی کوشش کی ہے، 18ویں صدی سے پہلے کا استشراق اور ریسنٹ پاسٹ کا جو استشراق ہے، اس میں جو جوہری فرق ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت کا استشراق جبکہ میڈیکل سائنس ترقی کر چکی ہے، مختلف سائنسز پوری دنیا میں فلورش ہو رہی ہیں، وہ سہارا لیتے ہیں اس پوری ٹیکنالوجی کی اور اس ترقی اور اس پروگریس اور علوم کے پھیلنے کا۔ وہ ہر چیز کو مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے حوالے سے جب وہ اعتراض کریں گے، میڈیکل سائنس کو بیچ میں لے آئیں گے، سائیکالوجی کو بیچ میں لے آئیں گے، تو وہ ان چیزوں کو سہارا بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات کریں۔ جی سر، میرا آپ سے یہ کویشچن ہے، جس طریقے سے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ وہ عقل پر پرکھتے ہیں، کسی بھی کوئی بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی بات ہے اس کو عقل پر پرکھتے ہیں، تو اصل میں دیکھا جائے اسلام تو ایک لاجیکل مذہب ہے، تو عقل پہ اگر پرکھتے ہیں پھر تو وہ بالکل پازیٹیو اس کا آنسر ہونا چاہیے، تو عقل پر پرکھنے میں وہ نیگیٹو کس طریقے سے باتیں نکال لیتے ہیں؟ وہ اس لیے نکالتے ہیں کہ عقل پہ پرکھنے کے بھی کچھ متعین اصول ہیں، لیکن ان کے ہاں جو اصول ہیں ان کے اپنے اخذ کرتا ہے، وہ انہی اصول کے اندر رہ کے پرکھتے ہیں۔ دوسری بات اس میں ماڈل کا فرق ہے، اصل میں ان کے ہاں جو مثالی شخصیت ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت ہے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی مختصر ہے، ان کی زندگی میں کئی ایسے مراحل نہیں آئے جو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہے، مثلا نظم ریاست، ریاستوں کے باہمی تعلقات، قوانین سازی، اس کے علاوہ جو دوسری ریاستوں سے معاشی تعلقات ہوتے ہیں، سفیروں کا تبادلہ ہوتا ہے، ایگریمنٹ لکھے جاتے ہیں، یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو آپ کو پیش آئیں، آپ نے اس حوالے سے کام کیا۔ اب یہ مراحل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں نہیں آئے، چنانچہ اس ماڈل میں اور اس شخصیت میں فرق ہے۔ جب وہ اپنے عقلی معیارات ترتیب دیتے ہیں تو ان کے ذہن میں ماڈل وہ ہوتا ہے اور عقلی معیارات عصر حاضر کے ہوتے ہیں۔ اب جب ان دونوں کے ملا کے دیکھتے ہیں تو نبی مہربان کی شخصیت وہ اس میں فٹ نہیں کرتے، چنانچہ ان کے ہاں میں نے پچھلے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ ساری خوبیوں خامیوں کے باوجود یہ تو وہ کہہ سکتے ہیں کہ ہی واز اے گریٹ پرافٹ، ہی واز اے گریٹ ریفارمر، آگے یہ کہہ دیں گے بٹ ناٹ پرافٹ لائک جیزس۔ یہ اصل فرق ہے، جیسا ڈاکٹر صاحب نے اشارہ کیا ہے کہ جو تحریک شروع ہوتی ہے وہ تحریک اپنے اس محرکات سے باہر نہیں نکلتی، جب ان محرکات کے زیر اثر آگے بڑھے گی تو پھر عقلی معیار بھی ان کے اپنے ہوں گے، نتائج اخذ کرنے کا طریقہ کار بھی ان کا اپنا ہوگا، اور جن نتائج کو وہ مرتب کرتے ہیں وہ ان کی سوچ کے ہی عکاس ہوتے ہیں، اس لیے وہ غلطی کرتے ہیں، اور تنقیدی ذوق جو ہے ان کا وہ معروضیت کے پردے میں بات کرتے ہیں، لیکن یہ معروضیت کہنے کی حد تک ہوتی ہے، عملی طور پہ اس کا اظہار بہت کم کرتے ہیں، اور اعتراض کی بنیاد عجیب و غریب چیزوں پہ ہوتی ہے۔ مثلا اگر آپ کو اعتراض کرنا ہے تو وہ کوئی مستند حوالہ نہیں دیں گے، کبھی ابن عساکر کی کتاب سے دے دیں گے، کبھی کتاب الحیوان سے لے آئیں گے، لیکن جو ہمارے سورسز میجر سورسز ہیں ان کو وہ ٹچ نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ باوجود وہ اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں بعض اوقات، لیکن جو اصل چیز ہے وہ وہیں کی وہیں رہتی ہے، اور اس خاص ماحول، ان خاص محرکات اور اس خاص تناظر سے باہر آنا شاید ان کے لیے ممکن نہیں ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، مجھے ایک بات بتائیں کہ جب وہ حوالے دیتے ہیں ایسے لوگوں کے جو کہ مستند نہیں ہوتے، تو جو لوگ ان حوالوں کو نہیں سمجھتے وہ تو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں ان باتوں کو، تو اس کا حل کیا ہے کہ
ہماری طرف سے، مسلمانوں کی طرف سے، مسلمان علماء کی طرف سے کیا حل ہے کہ وہ کس طریقے سے ان لوگوں تک اپنی بات کو پہنچائیں؟ اس کا ایک ہی حل ہے اور وہ ہے سیرت شناسی. آج کا مسلمان سیرت شناس نہیں ہے. جہاں سے بات کا آغاز ہوا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو ہدف تنقید بنانے کا بنیادی مقصد وہ ہے آپ اور آپ کی امتی کے درمیان کے رشتے کو کمزور کرنا. دیکھیے، عیسائیت بحیثیت مذہب، یہودیت بحیثیت مذہب اس لیے ناپیدی کی طرف جا رہے ہیں، اس لیے خاتمے کی طرف جا رہے ہیں کہ وہ اپنی سابقہ روایات سے اوجل ہو چکے ہیں. جب کتاب مٹ گئی، جب وہ روایات مٹ گئی، بہت ہو گئی، اس میں آلٹریشن بھی ہو گئی اور من موج اور مرضی کے اس کے اندر چیزیں بھی آ گئیں. تو جب یہ فیبریکیشنز ہو جاتی ہیں، فیبریکیشنز ہوتی تب ہیں جب آپ کا اور آپ کی روایت کا رشتہ کمزور پڑتا ہے. جب مجھے پتا ہے کہ روایت یہ ہے، جب میرے سامنے کوئی غلط روایت پیش کرے گا اور مجھے اس روایت کا صحیح سورس پتا ہوگا تو میں اس کو اسی وقت ریجیکٹ کروں گا. دور حاضر میں یہ آپ کا بہت ویلڈ کویسچن ہے اس حوالے سے کہ یہ جو تحریک استشراق کے سیرت طیبہ کے حوالے سے اعتراضات کو پذیرائی ملتی ہے، ایک عام انسان اس سے، ایک کامن مین، وہ مسلمان نہ ہو، مغرب کے اندر رہنے والا ایک عیسائی کیوں نہ ہو، وہ بھی اس سے متاثر اس لیے ہو جاتا ہے کہ اس کے سامنے صحیح سورس اور صحیح سند نہیں ہوتی، اس سے صحیح روایت کا علم نہیں، وہ سیرت شناس نہیں. اس لیے آج کے مسلمان کو بھی جب ہم دیکھتے ہیں تو کمپیئر ٹو آر پاسٹ، جو ہمارا ایک درخشندہ ماضی ہے، پچھلے زمانوں کے لوگ سیرت شناس تھے، اپنی روایت شناس تھے. ٹھیک. اچھا، اس میں میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں مسلمانوں کے ہاں سیرت نویسی پہ جو کام ہوا ہے، ہم نے اس کو زیادہ تر عقیدت کے جذبے سے کیا، عقیدت کے جذبے سے کیا. اور اس میں ہم نے شاید کبھی یہ سوال ہمارے ذہن میں نہیں آیا تھا کہ ہمارے اوپر اعتراضات بھی ہوں گے. چنانچہ ضرورت اس امر کی ہے، ایک تو سیرت کی کچھ کتابیں ایسی تصنیف کیجئے جو اس پس منظر کے ساتھ ہوں، پھر دوسرا ان کو یورپ کی زبانوں میں ٹرانسلیٹ کر کے وہاں تک پہنچایا جائے جس طریقے سے ہم نے پچھلے پروگرام میں ذکر کیا تھا کہ انہوں نے اپنی کتابوں کو ٹرانسلیٹ اردو میں کر کے ہم تک پہنچایا ہے. دیکھیں، یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ ہمارے ہاں ایسی کتابیں یاسر جواد صاحب یا باقی لوگ شائع کرتے ہیں جو ان کی لکھی ہوئی ہیں. اس طرح ہمیں بھی ضرورت ہے کہ اس دعوتی نقطہ نگاہ سے سیرت کو تصنیف کریں اور ان کتب سیرت کو یورپ کی جو 3 بڑی زبانیں ہیں، 4 انگلش، فرانسیسی، جرمن اور ہسپانوی، یہ 4 زبانیں جو ہیں یورپ کے اکثر ممالک میں بولی، سمجھی اور لکھی پڑھی جاتی ہیں. چنانچہ ان زبانوں میں کتب تصنیف کر کے وہاں پہنچانی چاہیے. اس حوالے سے ایک بڑی اچھی کوشش ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے کی، جنہوں نے فرانسیسی میں نبی مہرباں پر ایک کتاب تصنیف. لیکن ایک فرق کے ساتھ، ایک فرق ہمیشہ یہ ملحوظ رکھنا چاہیے، توہین اور تنقید کا. توہین کا جواب نہیں دیا جاتا، جواب ہمیشہ تنقید کا دیا جاتا ہے. جس نے جو مروجہ اسٹیبلش سٹینڈرڈز آف کریٹیسزم ہے اس کے مطابق اس نے تنقید کی ہے، اس کا جواب ضرور دے. اگر کوئی نعوذ باللہ رنگیلا رسول لکھتا ہے تو پھر اس کا جواب دینے کے لیے علم دین ہی اٹھتا ہے. بالکل. جو پھر اس نے جواب دیے، توہین کا جواب تو وہی بنتا ہے. تنقید کا جواب البتہ ہمیشہ سے مسلم روایت نے دیا ہے، آج بھی دے رہے ہیں. لیکن آج جیسے مدثر صاحب نے اشارہ کیا، زمانے کے تیور بدلے ہیں، زمانے کی زبان بدلی ہے، زمانے کے انداز بدلے ہیں. ہمیں ان انداز پر، ان تیور پر جا کر ہمیں ان کا جواب دینا ہوگا. جی، یہ ایک بریک کا وقت ہو گیا ہے. ناظرین، بات ہو رہی ہے عصر حاضر کے مستشرقین کی. تو بریک سے واپسی پہ 17ویں صدی کے مستشرق جسے جان آف دمشق کہا جاتا ہے اس کا ذکر ہوگا. تو پلیز ٹیک اے بریک.
ویلکم بیک ناظرین. مدثر صاحب, میرا آپ سے ایک کویشچن ہے جان آف دمشق کے حوالے سے, تو ذرا اس کا انٹروڈکشن کروا دیجیے گا. جان آف دمشق کون تھا؟ جان آف دمشق 7ویں صدی عیسوی کا ایک معروف مسیحی عالم ہے, اور اس کا نام اس لیے زیادہ مشہور ہے کہ نبی مہربان کے حوالے سے جو تصنیفات کا ہم ذکر کرتے ہیں تو یہ وہ پہلا شخص ہے جس نے 7ویں صدی عیسوی میں آپ کے حوالے سے ایک کتاب لکھی, اور اس کتاب کے اندر اس نے آپ پر الزامات کی بوچھاڑ کر دی, بغیر کسی دلیل کے, بغیر کسی پرکھ کے, بغیر کسی جانچ کے, الزامات برائے الزامات کے نام سے. سب سے پہلی کتاب جی, پہلی کتاب اس معنی میں کہ جو ہمیں دستیاب ہے اور جس کا شہرہ ہے, جس کی شہرت ہے. تو اور یہ اس کا سٹائل اس قدر پاپولر ہوا کہ 16ویں صدی عیسوی تک, جس کو ہم تحریک استشراق کا باقاعدہ آغاز کنسیڈر کرتے ہیں, یہ جو درمیانی عرصہ ہے, اس عرصے کے دوران جتنی بھی کتابیں نبی مہربان کی سیرت پر لکھی گئیں ان کا محور و مرکز یا جو مین سورس آف انسپائریشن تھا وہ جان آف دمشق کی کتاب تھی. تو اس حوالے سے اس کا نام بڑا معروف ہے, اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس غلط فکری سوچ کا بانی تھا جو 16ویں صدی عیسوی تک پروان چڑھتی رہی, جس میں نبی مہربان پہ الزامات کی بوچھاڑ کر دی. مثلا کبھی کہا گیا کہ آپ نے کبوتر پال رکھا تھا جو کان میں آ کے وہی دیتا تھا, کبھی آپ سے یہ کہا گیا نعوذ باللہ, کبھی یہ کہا گیا کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سارا علم ہے وہ تو یہودی اور مسیحی راہبوں سے لیا گیا تھا, کبھی آپ سے یہ کہا گیا کہ آپ کی ذات ایک خیالی تصویر ہے, اور کبھی یہ کہا گیا کہ آپ نعوذ باللہ بت پرست تھے. یعنی اس قسم کے جتنے بھی گھٹیا اور وہ الزامات جن کی کوئی تحقیقی اور تاریخی سند نہیں ہے, ان کا آغاز جو ہے وہ جان آف دمشق نے کیا, اور 16ویں صدی عیسوی تک مستشرقین کا یہی وتیرہ رہا. تو جو قرون وسطیٰ کے مستشرقین ہیں وہ بھی اسی کی اتباع کرتے ہیں کسی حد تک. ان کی باتوں کا ماخذ تو اس کی کتاب میں یہ کر رہا ہوں کہ 16ویں صدی عیسوی سے پہلے جو کتابیں لکھی گئیں اس میں ماخذوں کا تو ذکر ہی کوئی نہیں ہوتا تھا. کبھی ہے کہیں دے دیا, جو کہیں سنی گڑی ہوئی باتیں تھیں وہ ساری ان کتابوں کے اندر محفوظ کر دی گئی. قرون وسطیٰ کے مسیحیوں کے ہاں نبی مہربان کی شخصیت کا تعارف اس حوالے سے تھا کہ شاید دنیا کی تمام برائیاں اسی ایک شخص کے اندر پائی جاتی ہیں, نعوذ باللہ. چنانچہ ان کے ہاں جو اس دور کا لٹریچر ہے اس میں ایسے ایسے الزامات ہیں جن کو زبان پہ لانا بھی شرم گوارا نہ کریں, اور یہ تسلسل تھا اسی جان آف دمشق کی تصنیف کا. یعنی 5-6 صدیاں اسی سلسلے کو جاری رکھا گیا, اسی طریقے تحقیق کو جاری رکھا گیا جس کا آغاز جان آف دمشق نے کیا تھا. یہ تو جب اجالہ پھیلا ہے, یہ مسلمانوں کے ساتھ انٹریکشن بڑی ہے, یہ مسلمانوں کی آمد و رفت یورپ کے یہاں ہوئی ہے, اس کے بعد آ کے کہیں کہیں دلائل کی باتیں ہونے شروع ہو گئی ہیں. آغاز میں اور قرون وسطیٰ میں تو آپ کو ایسے کنسیڈر کیا گیا کہ جیسے آپ اینٹی کرائسٹ ہوں. اینٹی کرائسٹ ایک مخصوص اصطلاح ہے کرسچینٹی کی, اور یہ لفظ اس شخص کے لیے استعمال ہوتا ہے جسے وہ اپنے تئیں مسیحیت کا سب سے بڑا دشمن کنسیڈر کرتے ہوں. چونکہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ان کے لیے اس لحاظ سے برداشت کرنی ممکن نہیں تھی کہ انہوں نے آپ کی علمی اور سیاسی سیادت کو چیلنج کیا تھا. چنانچہ یہ جو پہلی ابتدائی صدیاں ہیں اس میں آپ کو اینٹی کرائسٹ کے طور پہ ہی لیا گیا, اور اسی پس منظر کے ساتھ جب آپ کی شخصیت کا تعارف کیا گیا تو الزامات کی بوچھاڑ کر دی گئی. میرے پاس ایک ایسی کتاب بھی ہے جو شاید دکھانا مناسب نہیں ہے, جس میں نبی مہربان کی خیالی تصاویر بنائی گئی. نعوذ باللہ. تصویر میں یہ ہے کہ آپ کے کندھے پہ کبوتر بیٹھا ہوا ہے جو آپ کے کان میں کچھ کہہ رہا ہے. اس قسم کی اور بھی تصاویر ہیں جو شاید دکھانا ممکن نہیں ہے, اور ہماری ایمانی غیرت اس کو گوارا نہیں کرتی. تو یہ جو رویہ تھا اس کا بانی بہرحال جان آف دمشق تھا. حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اینٹی کرائسٹ تو نہیں تھے, انہوں نے تو یہ تو ہمارے مذہب میں ہے کہ ہم جب تک سارے انبیاء پر ایمان نہ لے کے آئیں تو ہمارا مذہب مکمل نہیں ہوتا. تو اس بارے میں ڈاکٹر صاحب آپ کا کیا خیال ہے؟ ہاں, اس میں وہ جس کو کرسچینٹی کہتے ہیں, وہ جس کو مسیحیت کہتے ہیں, ان کا تصور مسیحیت اور ہے, مسلمانوں کے ہاں تصور مسیحیت اور ہے. وہ تو یہ کہتے ہیں ٹرینٹی از دا بیسک اینڈ فنڈامنٹل بلیف آف کرسچینٹی.
ہمارے ہاں سورہ نساء کے آخری سے پہلے رکوع میں آتا ہے وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةً انتہوا خیر لکم، خدا کو تین مت کہو، ڈونٹ سے ٹرینٹی، ہی از ون. تو ہمارے ہاں اور ان کے ہاں تصور مسیحیت میں فرق ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین پیش کیا وہی دراصل ایک ریفارمڈ مذہب مسیحیت تھا. دیکھیں نا، دین اسلام کا آغاز تو آدم علیہ السلام سے ہو گیا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام ورینز آف اسلام کو جو کہ مختلف ادوار میں رہے، اس کی ایک حقیقی اور حتمی شکل انسانیت کے سامنے پیش کی، جس کے اندر عیسیٰ علیہ السلام بھی شامل ہیں. اب جو جان آف دمشق کی یا اس کے ایک دور کی بات آپ کر رہے ہیں، اس وقت اسلامی وسعت وہاں تک پہنچ چکی تھی، یورپ تک. سب سے بڑا خطرہ اس وقت کے مذہب مسیحیت کو اسلام سے تھا. اسلام کہتا ہے کہ ٹرینٹی نہیں ہے، اسلام کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے نہیں ہیں. اسلام نے فنڈامنٹل بلیف پر زد لگائی عیسائیت کے، اس کے دفاع اور میں. یہی بات عیسائیت کی کتابیں بھی کہتی ہیں. اگر دیکھا جائے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اینٹی کرائسٹ نہیں، بلکہ یہی باتیں کہ اللہ، میرا خیال ہے کہ اگر بائبل میں اگر آپ پڑھیں تو خدا کا ایک ہی تصور ہے. اصل میں یہ جو فرق ہے یہ اس لیے ہے کہ آج کی یا قرون وسطیٰ کی مسیحیت اس مسیحیت سے کوسوں دور ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں تھی. جو آج کی مسیحیت ہے یا قرون وسطیٰ کی مسیحیت تھی، یہ تو سینٹ پال کے ملفوظات کا ملغوبہ ہے اور اسی ہی کا ایک سلسلہ ہے جو آج تک چل رہا ہے. لہٰذا یہ ایک بنیادی فرق ہے. اور جس کا ڈاکٹر صاحب نے اشارہ کیا ہے کہ وہ بات یہی ہے کہ جب تک آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ اپنے اصولوں کے تحت کریں گے، اپنے ذہن کے مطابق کریں گے، تو کبھی صحیح نتیجے پہ نہیں پہنچ سکیں گے. ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے کہ جو انہوں نے تصنیفات لکھی، اس میں ان کو کامیابی کس حد تک ہوئی؟ کیا ان کے جو ایمز تھے اسلام کے خلاف، کیا وہ مکمل ہوئے؟ اسلام کو کتنا نقصان پہنچا ان کی تصنیفات سے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو فوائد کا حصول بھی ہوا اور یقینی طور پر اس کے نقصانات اسلامی دنیا میں بھی اور غیر اسلامی دنیا میں بھی محسوس کیے گئے. اسی لیے تو میں اور آپ اس چیز کو موضوع گفتگو بنائے ہوئے ہیں. لیکن یہ ایک اصولی بات ہمیشہ ہر انسان کو دنیا میں یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں دو کریکٹر ایسے بنائے ہیں کہ جو شخص خالی ذہن ہو کر اور کسی بھی طرح کی اپنی ایفیلیشن کو ایک طرف رکھے، جب ان دو چیزوں کی طرف بڑھتا ہے تو وہ دو چیزیں اس آدمی کو، بڑھنے والے آدمی کو اپنے ساتھ لپیٹ لیتی ہیں. ایک اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں یہ تاثیر رکھی ہے قرآن مجید نے، اور ایک صاحب قرآن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. ڈاکٹر صاحب بہتر بتا سکتے ہیں مدثر صاحب کہ بہت سارے مستشرقین جنہوں نے خالی ذہن ہو کر، حتیٰ کہ وہ جو ڈاکٹر اسپیئر کا نام ملتا ہے، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تنقید کے نقطہ نظر سے کتاب لکھنا شروع کی، لیکن جو وہ کتاب کے آگے بڑھتا گیا خالی ذہن تھا، اس کے سامنے جان آف دمشق جیسا پیش رو نہیں تھا. جو وہ آگے بڑھتا گیا، حقانیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پر واہ ہوتی گئی، کشادہ ہوتی گئی. نتیجہ کیا ہوا؟ مسلمان ہو گیا. ایسے لوگ جو اب ایک لوگ تو اس کو کنورژن کہتے ہیں، میں اس کو کہتا ہوں یہ ریورژن ہے. یہ باطل سے حق کی طرف آنا نہیں ہے. جی جی، یہ جو لوگ کنورٹ ہوتے ہیں یہ دراصل فطرت کی طرف واپس آتے ہیں، کنورٹ نہیں ہوتے، یہ فطرت کی طرف واپس آتے ہیں. تو ان کو کامیابی اپنے اس لحاظ سے ضرور ملی ہے، لیکن اس حلقے میں، غیر اسلامی دنیا میں اس حلقے میں کہ جو ان کے مقاصد سے ناآشنا ہیں، اسلامی دنیا میں اس حلقے سے جو سیرت شناس نہیں ہے، ان کو وہاں پر کامیابیاں ضرور ملی ہیں. لیکن جو سیرت شناس تھے، خواہ وہ مغرب کا غیر اسلامی انسان ہو یا اسلامی دنیا کا مسلمان انسان ہو، وہاں پر یہ ناکام رہے. میں ایک جملہ ایڈ کر دوں ڈاکٹر صاحب کی بات میں. انہوں نے درست فرمایا کہ جس انسان نے بھی اپنے ذہن کو اپنے تعصبات سے نکال کے سیرت کا مطالعہ کیا، وہ یقیناً اس کی حقانیت سے متاثر ہوا ہے. ڈاکٹر مورس بقائے ہوں، ڈاکٹر مارٹن لنگز ہوں، علامہ محمد اسد ہوں، محترمہ مریم جمیلہ ہوں،
ایک طویل فہرست ایسے مستشرقین کی جنہوں نے جب تعصبات سے خالی ہو کے اسلام اور پیغمبر اسلام کا مطالعہ کیا تو ان کے اوپر حقیقت جو ہے اس کا انکشاف ہوا اور وہ راہ حق کے ساتھی بن گئے. ٹھیک. اچھا، اس میں مجھے ایک اور بات بتائیں کہ قرون وسطیٰ میں جتنے بھی مستشرقین ہیں انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اگینسٹ جتنی بکس لکھی ہیں ان کا بہاؤ، جو بکس کا بہاؤ تھا، وہ اس کے بعد جو تبدیلی آئی، بتدریج تبدیلی آئی، اس تبدیلی میں ان کے اپنے جو فالوورز ہیں ان پر کیا اثر پڑا، مستشرقین کے جو اپنے فالوورز ہیں؟ دیکھیے، میں نے جیسے جیسے تاریخ آگے بڑھتی ہے تو تاریخ سے واقفیت کے اصول اور تناظر بھی بدل جاتا ہے. چنانچہ اس دور میں جب کتب کی اشاعت کثرت سے ہونے لگی اور لوگوں کے پاس انفارمیشن کے مختلف ذرائع دستیاب ہونے شروع ہوئے، اور جب یہ مستشرقین نے محسوس کیا کہ اب جھوٹ صرف جھوٹ کی بنیاد پہ کام نہیں چلے گا، تو اس کے نتیجے میں یقیناً تبدیلیاں پیدا ہوئی ہیں. مستشرقین کے ہاں بھی ہوئیں اور ان کے فالورز کے ہاں بھی ہوئیں. اس لیے ہمیں اب کبھی کبھی کہیں کہیں سے ایک ایسی کوئی آواز اٹھتی نظر آتی ہے کہ جو شاید حق کی بات کہتی ہو یا حق کی طرف مائل ہو، لیکن اگر ان کی نسبت یا ریشو دیکھی جائے تو وہ بہت زیادہ نہیں ہے. اصل بات یہ ہوتی ہے کہ انسان جس مذہب کا پیروکار ہوتا ہے اس کے محرکات سے باہر نکل کے کسی چیز کا مطالعہ کرنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. ٹھیک. تو سر مجھے یہ بتائیے گا کہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کام کرنے میں کس حد تک افراط و تفرید سے کام لیا گیا؟ افراط اور تفرید، جب ان دو لفظوں کو ہم ٹیکنیکلی لغوی لحاظ سے دیکھیں تو پھر ہمیں تحریک استشراق کی طرف سے تفرید نظر آئے گی، افراط نظر نہیں آئے گا. افراط کا معنی ہے کسی شخص یا کسی چیز کو اس کے مقام سے اوپر لے جانا. تفرید کا معنی ہے کسی شخص یا کسی چیز کو اس کے مقام سے نیچے گرا دینا. تحریک استشراق کی طرف سے تفرید ہمیں نظر آتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو، آپ کے منصب کو، آپ کے مشن کو ڈی گریڈ کیا گیا ہے مختلف حوالوں سے، آپ کے شخصی حوالوں سے، آپ کے کردار کے حوالوں سے، اسی طرح آپ کے اخلاقی حوالوں سے، مختلف حوالوں سے آپ کے مقام میں تفرید کی گئی ہے. افراط انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں کیا. لیکن مجھے یہ کہنے کی اجازت یہاں پر دیجئے، جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں افراط ہم مسلمانوں نے کیا ہے. آپ کو آپ کے مقام سے بڑھا کر خدا یا نعوذ باللہ خدا کے قریب کر دینا، جو آپ کا مقام اللہ نے متعین کیا اس سے اوپر ہم مسلمان لے گئے ہیں، جیسے کہ دین مسیحیت کے ماننے والوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا. ان کی طرف سے تفرید ہے، ہماری طرف سے افراط ہے. اگر ہم ان کی تفرید کی بات کریں تو تفرید میں آپ درجہ بندی کر سکتے ہیں کہ اس نے زیادہ تفرید کی، اس نے کم تفرید کی ہے، لیکن تفرید ہی تفرید ہمیں نظر آئے. جی ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ پروگرام میں تشریف لانے کا. پروفیسر صاحب، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ تشریف لانے کا. ناظرین، گفتگو آپ نے سنی اور ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے مستشرقین نے اسلام کی کتابوں میں اپنے حوالوں کو انجیکٹ کیا ہے. اب ہمیں سوچنا یہ ہے کہ کیا ہم جن کتابوں پر عمل کر رہے ہیں کیا اس کی اسناد صحیح ہیں کہ نہیں. ہمیں یہ ضرور دیکھنا ہے، اگر ہم کسی بھی حدیث پر عمل کرتے ہیں، کسی بھی قول پر عمل کرتے ہیں، تو ہمیں یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ اس کا تصدیق شدہ مسودہ ہم پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے. اور ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ کیا ہم صراط مستقیم کی طرف سے بھٹک تو نہیں رہے ہیں کہیں. تو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ، سوچ عطا فرمائے اور سیرت کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، تو اجازت دیتے اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ.